ہم تو انہی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہاں پر نماز نہیں پڑھنی ہے، یہاں پر رفع یدین ہونا ہے، یہاں پر ایسے لوگ ہیں، یہاں پر ویسے لوگ ہیں. یہاں پہ تبلیغی جماعت آ جاتی ہے، وہ زبردستی بٹھا لیتی ہے، یہاں پر نہیں جانا. اگر ہم ان علماء کرام کو پڑھیں، یہ جو ہمارے امامان ہیں، امام شافعی کو، امام حنفی کو، امام مالک کو، ان سب کی اگر ہم ڈیٹیل پڑھیں تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہماری روایت سے آگے آپ کو کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہے تو ہماری بات کو دیوار پر مار دیں. اب کے بعد جو بھی آپ کو کہے کہ میں فلاں فرقے سے ہوں، اس سے اس کی ڈیٹیل پوچھیں. اچھا اس فرقے کے بارے میں ذرا بتائیں، عام کر دیں اس سوال کو، اس فرقے کے بارے میں ذرا بتائیں جس پہ آپ ہیں، اس شخص کے بارے میں بتائیں، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں برداشت کی تھیں اور کیوں برداشت کی تھیں، وجہ کیا ہوئی تھی، جب کہ یہ تو اتنے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے. اب ہمارا نیکسٹ کویشچن یہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی فرقے کی بات کرے، اس طرح نہ کریں کہ کسی پہ طنز کریں، انفارمیشن اکٹھی کریں کہ آیا پتہ تو چلے کہ کوئی کسی فرقے کو کیوں فالو کر رہا ہے. ہم تو یہ سوال ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اس کا جواب ہی نہیں آتا. تو جب ہمیں خود جواب نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں چھوڑو دوسرے سے کیا پوچھیں، وہ ہم سے پوچھ لے گا تو ہم کیا بتائیں گے آگے سے. تبھی یہ فرقے والا کلچر ختم ہوگا. کم از کم نہیں ختم ہوگا، کوئی جاننا تو شروع کرے گا ان کے بارے میں، کوئی ان کو پڑھنا تو شروع کرے گا غریبوں کو. ہمیں تو بس خالی نام ہی آتے ہیں اور بس نام ہی ہماری زندگی میں جب تک مرتے نہیں ہیں کافی ہیں وہ نام. ہم لوگ تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، جب جس کا دل چاہے ہمیں کمزور کر دے. جب تک ہم ایک مٹھی کی طرح رہیں گے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. جب ہم ٹوٹیں گے، جب ہم الگ الگ ہو جائیں گے، آرام سے سب ہمیں توڑ دیں گے جیسے آج ہمیں توڑ رہے ہیں. اکیلی لکڑی بڑی آرام سے ٹوٹ جاتی ہے، جب گٹھے کی شکل میں ہوتی ہے نا تب نہیں ٹوٹ سکتی. میں پشاور میں رہتی ہوں، میں لاہور میں رہتی ہوں، میں کراچی میں رہتی ہوں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. تم پشاوری، تم پنجابی، تم ایسے تم ویسے، تمہاری خصلت ایسی تمہاری ایسی، یہ کیا باتیں ہیں؟ ہم تو اس میں سے نہیں نکل رہے. عام ہمارے خاندانوں میں پنجابی ایسے، پشاوری ایسے، سندھی ایسے، بلوچی ایسے. ہماری تو چھوٹی، یہاں تک تو چھوٹی سوچ ہے. ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اور یہ باتیں پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ نظر آتی ہیں. کیوں؟ یہ کون سے قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کہیں سے ثابت کرے کوئی کہ کہاں پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ بتایا ہے کہ سندھی کو اتنی اور پنجابی کو اور بلوچی کو ان سب کو اتنی عزت دو؟ ہم ایک بندے کے ساتھ ان کی ساری، اگر پنجابی ہیں تو ان کے ساتھ ساری ان کی ساری نسل کو ایک ہی جیسا کر دیں گے، پشاوری ہیں تو ان کی ساری نسل کو ایک ہی جیسا سمجھیں گے. ان میں یہ ہے، ان میں یہ ہے، ان میں یہ ہے. اتنی تو چھوٹی سوچ ہے ہماری. تبھی تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہم تک تو پھر بھی یہ اسلام پہنچ گیا. کوشش کریں کہ دوسروں کو اس دائرے میں لانے کی کوشش کریں. ہم جتنی نسل اپنی بچا سکیں اتنی بچائیں. ہم اپنی اگلی نسل پہ کام کریں، کم از کم 20 سال بعد آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ ہمارے جیسی بالکل نہ ہو، اس چیز پر کام کریں. کیا ہمارے صحابہ کرام کو آرام سے اسلام مل گیا تھا؟ انہوں نے آرام سے کہا تھا ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں. انہوں نے کوئی تکلیفیں نہیں سہی تھیں. ہم تھوڑی سی تکلیف دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی تھوڑا سا بے عزت کرتا ہے ہمارا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے. اتنے نازک دل ہیں ہمارے.
ہمیں کوئی ایک دفعہ جھڑکتا ہے کہ بس کرو، کیا کر رہی ہو، ایک ہی جیسی باتیں کر رہی ہو، ہم فوراً خفا ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار چھوڑو، اب میں دوبارہ نہیں کروں گی. یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے. ہم اللہ کے لیے بس صرف اتنا برداشت کر سکتے ہیں